पूरे पाकिस्तान के बदमाश हैं, हर एक बंदे की आपको इन्फॉर्मेशन है کہ میرے ڈاؤنس کے ساتھ تعلق ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا کسی سے تعلق نہیں ہے. تو واٹس ایپ پہ گھر بیٹھے ہر چیز آ جاتی ہے. انفارمیشنس کو میں شیئر کرتا ہوں، اس کے لیے ہم نے محنت بھی بہت کی ہوئی. بدماش جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو بدماشی کرنے کے لیے سیکیورٹی گارڈ رکھنے پڑتے ہیں، ڈیرا بنانا پڑتا ہے، لوگوں کو آنا جانا ہوتا ہے. رزق حلال سے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. اگر کوئی بدماش رکھتا ہے تو اس کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے نا، اس مارکیٹ میں فیس ویلیو بنانی ہے. جب وہ اس طرح کے ششکے بناتے ہیں تو پھر وہ پیسے کمانے میں بھی پھر ڈرلے سے کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ کا لین دین کا معاملہ ہے، آپ کا لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے، آپ کا کوئی پراپرٹی کا میٹر ہے، ایون کہ کوئی فیملی میٹرز وہ ڈیروں پہ حل ہوتے تھے. پولیس جو معاملات کو حل نہیں کر سکتی تھی یا عدلیہ میں جو معاملات حل نہیں ہوتے تھے وہ پرے پنچایت جو ڈیروں پہ لگتی تھی وہاں پہ معاملات حل ہو جاتے تھے. اب لاہور میں اس طرح کی سسٹم نہیں چل رہا. دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ہر بندہ اپنی عزت بچا کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی بھی جرم ہو، وہ چاہے منشیات فروشی ہے، چاہے وہ جوا ہے، چاہے وہ فاشی کا اڈا ہے، پولیس کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہوتا. ہماری جو جیلیں ہیں نا وہ جرائم پیشہ افراد کے لیے ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے. اس وقت میرے ساتھ خرم پاشا موجود ہے جو کہ لاہور کے، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مانے تانے صحافی ہیں. ان کی جتنی کرائم پہ گرپ ہے اور جتنے بھی ڈون ہیں ان کو بہت ہی قریب سے جانتے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس چیز سے انکار کر دیتے ہیں، ہمارے سامنے اس چیز کا موقف نہیں دیتے. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سر بتائیے گا کہ آپ کا ان سب سے تعلق بنا کیسے؟ سب کیسے جانتے ہیں جتنے بھی لاہور کے بدماش ہیں؟ میرے خیال سے پورے پاکستان کے بدماش ہیں، ہر ایک بندے کی آپ کو انفارمیشن ہے. دیکھیں، تعلق ہونا اور چیز ہے، انفارمیشن رکھنا اور چیز ہے. بحیثیت صحافی اگر میں کرائم کی بیٹ کرتا رہا ہوں، اب تو میں ریگولر نہیں کرتا، تو مجھے اپنی بیٹ پہ نظر تو رکھنی پڑتی ہے. تو اسے آپ تعلق کا نام نہیں دے سکتے کہ آپ کہیں جیسا بھی آپ نے اتنا بڑا میرے پہ الزام لگا دیا ہے کہ میرے ڈاؤنس کے ساتھ تعلق ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا کسی سے تعلق نہیں ہے. میری تو نظر ہر کسی پہ ایک خبر پر ہوتی ہے یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کو ہمیں کور کرنا پڑتا تھا جس دور میں ہم لوگ جرنلزم سٹارٹ کی تھی. ایک بات بتاؤں طلحہ، اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں. ہم لوگ جس دور میں رپورٹنگ کرتے تھے تب خبر کی تلاش کے لیے ہمیں بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، محنت کرنی پڑتی تھی. اب یہ شاید کچھ دوستوں کو میری بات بری بھی لگ جائے، اب وہ بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، کیونکہ اس کی آسانیاں اس لیے ہو گئی ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے نا اب وہ بہت آسان ہے. خبر کی آپ تک پہنچ جو ہے وہ بہت جلدی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. آپ کہہ لیں تو واٹس ایپ پہ گھر بیٹھے ہر چیز آ جاتی ہے. تو اگر ان انفارمیشنس کو میں شیئر کرتا ہوں تو اس کے لیے ہم نے محنت بھی بہت کی ہوئی ہے. تو اس لیے وہ آپ یہ کہنا کہ تعلق، اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی تعلق والا خبر دیتا ہی نہیں ہے. خبر ہمیشہ کسی ایسے ہی بندے سے ملے گی جس کے ساتھ آپ کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوگا، وہ نکال دیتا ہوتا ہے. اس میں یہ چیز بتائیے گا کہ بدماش جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو بدماشی کرنے کے لیے سیکیورٹی گارڈ رکھنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ ان کے خرچے اٹھانے پڑتے ہیں، ڈیرا بنانا پڑتا ہے، لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے. ان سب کو چلانے کے لیے آپ کے خیال سے آپ کو لگتا ہے کہ رزق حلال سے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں؟ 100% تو نہیں ہوتے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ بدماش نے گن مین رکھے ہوتے ہیں. اب تو ایک ضرورت بن گئی ہوئی ہے، بڑے بڑے بزنس مین بھی اپنے گارڈز رکھتے ہیں، اور عام آدمی بھی جس کا کوئی معاملہ ایسا خراب ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ لوگ رکھتے ہیں. اگر کوئی بدماش رکھتا ہے تو اس کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے نا، اس نے اپنا ایک ٹیکا بنانا ہے، اپنی ایک مارکیٹ میں فیس ویلیو بنانی ہے. تو جب وہ اس طرح کے ششکے بناتے ہیں تو پھر وہ پیسے کمانے میں بھی پھر ڈرلے سے کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ان لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دیہڑی والے معاملات جسے آپ کہہ لیتے ہیں، اس میں پراپرٹیز کے کیسز بھی ہوتے ہیں، اس میں لین دین کے بھی معاملات ہوتے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک دور تھا جس پر ابھی کافی حد تک قابو پا لیا گیا، اور یہ بھی آج سے کچھ سال پہلے تب بھی میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ خفیہ ادارے نے ایک رپورٹ دی تھی. اس رپورٹ میں باقاعدہ یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ لاہور میں قانون کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور جو انڈر ورلڈ ہے وہ یہاں پہ چھاتا جا رہا ہے، وہ چھایا ہوا ہے. وہ کیسے؟ آپ کا لین دین کا معاملہ ہے، آپ کا لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے، آپ کا کوئی پراپرٹی کا میٹر ہے، ایون کہ کوئی فیملی میٹرز کہ میاں بیوی کے بھی جھگڑے کے معاملات ہیں تو وہ ڈیروں پہ حل ہوتے تھے. وہ لاہور کے کسی نہ کسی علاقے کے ڈیرے دار یا بدماش کہہ لیں آپ، ان کے ڈیروں پہ حل ہوتے تھے. پولیس جو معاملات کو حل نہیں کر سکتی تھی یا عدلیہ میں جو معاملات حل نہیں ہوتے تھے وہ پرے پنچایت جو ڈیروں پہ لگتی تھی وہاں پہ معاملات حل ہو جاتے تھے.
اور یہ ایک الارمنگ سچویشن تھی لاہور پولیس کے لیے بھی. اور آپ کو پھر یاد ہوگا کہ چند سال پہلے لاہور پولیس میں یہ بہت تیزی آئی تھی جس میں لسٹیں بھی بنائی گئیں لاہور کے بدماشوں کی بھی, لاہور کے جرائم پیشہ افراد کے لیے بھی, اور ان کے گرد پھر شکنجہ تنگ کیا گیا تھا. اور اب یہ صورتحال ہے جو اوپر تلے کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں لاہور پولیس نے ایسی شخصیات کو بھی گرفتار کیا, ان پہ ہاتھ بھی ڈالا کہ اس کے بعد جو ان سے چھوٹے لوگ تھے یا چھوٹے لیول کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ گھبرا گئے. اب لاہور میں اس طرح کی سسٹم نہیں چل رہے. اب دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ہر بندہ اپنی عزت بچا کے بیٹھا ہوا ہے, گوشہ گمنامی کا شکار ہو گئے ہیں, کوئی اس ملک سے باہر چلا گیا ہے, اور اگر کوئی یہاں پہ موجود بھی ہے تو اس قسم کی کسی ایکٹیویٹیز میں ان کا آپ کو رول نظر نہیں آئے گا. اگر ہم بات کریں کہ لاہور میں جتنی منشیات بکتی ہے, لاہور میں جتنا دیکھا ہے نوجوان نسل نشے پہ لگ رہی ہے, کسی جگہ اس میں پولیس کا کافی حد تک ملوث ہے, تو منشیات جو فروش ہیں, جو بدماش ہیں, وہ اس چیز کو عام کر رہے ہیں. بدماش منشیات بیچتا نہیں ہے. منشیات کا جو سیکشن ہے وہ صرف منشیات فروشوں کے پاس ہی ہوتا ہے. ہاں بدماش استعمال ضرور کرتے ہیں, پیروی تو کرتے ہیں نا. نہیں, ایک چیز بتاؤں آپ کو, ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک بہت بڑا ڈرگ سکینڈل آیا. اس سکینڈل میں جو انہوں نے ایک یونٹ بنایا تھا اینٹی نارکوٹکس کا لاہور پولیس میں, اس حوالے سے ایک معاملہ سامنے آیا. تو لاہور میں ایک دم تابڑ توڑ چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا منشیات فروشوں کے خلاف. وہ ایسا آپریشن شروع ہوا اور اتنی سخت کارروائیاں کی گئیں کہ بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد کی گئی. زیادہ آپ دور کی بات نہیں, آپ 6 مہینے پہلے کی بات ہی میں آپ کو کر لیتا ہوں. اس سے کیا ہوا کہ بڑے بڑے جو ڈیلر تھے وہ پکڑے گئے, ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے, اور مقدمات میں جو کوانٹٹی ظاہر کی گئی یا جو برآمدگی ظاہر کی گئی منشیات کی وہ ناقابل ضمانت تھی. اس کی وجہ سے کئی منشیات فروش آج بھی جیلوں میں پڑے ہوئے. لاہور میں جو نشہ کرتے تھے لوگ ان کو منشیات نہیں ملتی تھی, جس کو ملتی تھی انتہائی مہنگے داموں ملتی تھی. رزلٹ کیا ہے کہ پولیس نے جب سر اٹھایا منشیات فروشوں کی توڑیں لگوا دی. کوئی بھی جرم ہو, وہ چاہے منشیات فروشی ہے, چاہے وہ جوا ہے, چاہے وہ فاشی کا اڈا ہے, یا کوئی اس سے ادر جرم ہو, پولیس کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہوتا. اور جب پولیس ٹریڈ ہو جاتی ہے تو جرائم پیشہ عناصر پہ چھپتے ہی پھرتے ہیں. اور یہ بات میں ہمیشہ کرتا ہوتا ہوں کہ اگر پولیس اپنی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن شروع کر دے, کارروائیاں شروع کر دے, تو اس میں یہ نہیں کہتا کہ 100% جرائم ختم ہو جائیں گے, لیکن آپ جرائم کی جو شرح ہے آپ دیکھیں گراف بالکل تیزی سے نیچے آئے گا. اور اس کی مثال یہ منشیات کا بھی آپ نے ذکر کیا, آپ پچھلے 6 ماہ میں دیکھ لیں کتنے مقدمات درج کیے انہوں نے, کتنے منشیات فروش پکڑے. بڑے بڑے ڈیلر اس ٹائم جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی کیونکہ اتنی ہیوی مقدار میں ان پر ڈالی گئی ہے برآمدگی منشیات کی کہ وہ بیلیبل افینس ہی نہیں ہے. سنا جاتا ہے کہ جو جیل میں بھی چلے جاتے ہیں اس طرح کے منشیات فروش, ان کا اتنا اثر و رسوخ ہوتا ہے کہ جیل میں بیٹھ کے انہوں نے پورا کا پورا گینگ چلا رہے ہوتے ہیں, اور پورے کے پورے وہاں سے منشیات بیچ رہے ہوتے ہیں جیل میں بیٹھ کے. نیٹ ورک تو اس حوالے سے چلتے ہیں, لیکن جب سے جیلوں میں جیمرز لگے ہیں نا, تو جیل کے اندر سے بیٹھ کے جو نیٹ ورک چلائے جاتے ہیں نا, ان میں بھی کمی آ گئی ہے. چلتے ضرور ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, چلتے ہیں, کیونکہ پہلے موبائل پہ سارے سسٹم چل رہے ہوتے تھے. تو جیمرز لگنے کی وجہ سے اب چونکہ کمیونیکیشن گیپ پڑ جاتا ہے, سو اس طرح کی کارروائیاں نہیں ہوتی. 100% تو نہیں رکی, ہوتی ہیں, لیکن اس لیول کی نہیں ہوتی جس طرح جب موبائل کا آزادانہ استعمال جیلوں کے اندر چلتا تھا. وہ جیمرز کی وجہ سے وہ موبائل کا استعمال رک گیا. اس وجہ سے خاصی ایسی کارروائیاں جو مختلف خطرناک گروہ جیلوں کے اندر بیٹھ کے کرتے تھے وہ اب اس لیول پہ نہیں ہو رہی. دوسری رہی بات, آپ جیلوں کی بات کر رہے ہیں, تو جیلوں کے اندر بھی منشیات بکتی تھی. یہ خیر ایک علیحدہ بحث ہے. کبھی آپ جیلوں پہ میرے سے بات کرنا, پھر میں آپ کو جیلوں کے اندر کے سارے حالات بتاؤں گا کہ اندر منشیات جاتی کیسے تھی اور بکتی کیسے تھی اور کتنے کی بکتی تھی. وہ چیزیں آپ کو پھر بتاؤں گا. اچھا, آخری سوال میرا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شریف آدمی یا کوئی بھی بدماش یا کوئی بھی گنڈا یا کسی بھی جرم میں وہ جیل میں جاتا ہے, اس کے بعد جب وہ باہر آتا ہے وہ اس سے بڑا بن کے بدماش نکلتا ہے. ایکچولی ہماری جیلوں میں پھر بات وہی آ گئی, یہ ایک طویل بحث ہے ہماری جیلوں کے حوالے سے. ہماری جیلوں کے اندر کوئی ایسے انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ٹریننگ دے کے بھیجیں گے. جو
پاکستان سے باہر جو ممالک ہیں نا وہاں پہ جیلوں کے اندر کافی فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں. وہاں پہ جو ایک ملزم ہوتا ہے اس کی سائیکو تھراپی بھی کی جاتی ہے, انہیں ٹریننگ بھی دی جاتی ہے, انہیں مختلف ایکٹیویٹیز میں بیزی بھی کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جیلوں میں جو شخص جاتا ہے نا وہ اتنے سے جرم میں جاتا ہے اور باہر آ کے اس سے بڑا جرم کرتا ہے. یا تو سبق لے کے آئے گا, اگر تو وہ نیا ہوگا, یا سبق لے گا, یا وہ مزید ٹرینڈ ہو کے آئے گا. ہماری جو جیلیں ہیں نا وہ جرائم پیشہ افراد کے لیے ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہیں, کیونکہ اندر بڑے بڑے پروفیسر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں جرائم کے, جو نئے آنے والوں کو ایک نئی تربیت جرائم کے بارے میں دیتی ہے, اچھائی کی وہ تربیت نہیں دیتے.